السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا
علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون واتل علیہم اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت کیجئے یا پڑھیں آپ ان پر نبأ ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی خبریں اذ قال لأبیہ وقومہ جب کہا انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کو ما تعبدون تم کس کی عبادت کرتے ہو آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے لائق ہے کہ جس عرشاں والے خدا نے مینوں اور تانوں پیدا فرمایا اور پیدا فرمان تو بعد اللہ نے سب تو بڑا انعام اور احسان اے فرمایا کہ مینوں اور تانوں امت محمدیہ وچوں پیدا فرمایا اور اس نعمت دا شکریہ دن رات ادا کریے نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے سانوں ایسے گھرانیاں دے اندر پیدا فرمایا جنہاں نے ساڈی تعلیمات جنہاں نے ساڈی نشو و نما رب دی توحید دے عقیدے نال کیتی ہے
اللہ سبحانہ و تعالی دی مختصر حمد و ثنا تو بعد درود و سلام ختم الرسل امام الکل امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا والی بطحا شافع روز جزا سرچشمہ صبر و رضا منبع رشد و ہدا امام المرسلین جد الحسن والحسین امام الانبیاء خطیب الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ طیبہ مطہرہ مقدسہ معظمہ مکرمہ دے اوپر اللہ پاک میری طرفوں اور تمام اہل اسلام دی طرفوں ان گنت لا تعداد درود و سلام نازل فرمائی۔ اللہ کے دعا ہے اللہ جو تیرے بندے اور بندیاں مسجد دے اندر تشریف فرمانے اللہ انہاں دیاں تمام نیک حاجات پوریاں فرما۔ اے اللہ بیمارانو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ فوت شدگان جو نے اللہ انہاں دے اعمال نیکیاں دے اندر تبدیل فرما، گناہاں نو مٹا۔ اے اللہ کشمیر دے فلسطین دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما۔ سامعین محترم، جو آیت مبارکہ تساں احباب دے سامنے میں تلاوت کیتیاں نے، اس دے اندر اللہ احکام الحاکمین نے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام نو فرمایا ہے پیغمبر تسی نہ قریشیاں نو مکے دے رہنے والیاں نو مشرکین مکہ نو حضرت ابراہیم علیہ السلام دا واقعہ سناؤ، انہاں دے حالات، انہاں دیاں خبراں، انہاں دا جو حالات و واقعات نے انہاں دے سامنے بیان فرماؤ۔ میں گزشتہ جمعۃ المبارک دے خطبے دے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ مختلف مقامات تو تساں احباب دے سامنے عرض کر چکا، جیسا کہ میں پہلے بھی اے بات تواڈے ذہن نشین کیتی کروائی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام رب نے اتنا زیادہ تذکرہ قرآن پاک دے اندر کیتا ہے کہ جس سپارے نو بھی تلاوت کیتا جائے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ موجود ہے۔ اگر اس نو سارے واقعات نو بیان کرنا شروع کریے تے وقت اجازت نہیں دیندا، بہت سارے جمعۃ المبارک دے خطبات درکار نے، لیکن چند ضروری جو باتاں نے میں تساں احباب دے سامنے عرض کرنا چاہواں گا، اور بات نو اس نقطے دی طرف، اس بات دی طرف لے کے آن دی کوشش کراں گا کہ ابراہیمی بنن واسطے بنیادی کنہ چیزاں دی ضرورت ہے، عقائد دے لحاظ نال اور نظریات دے لحاظ نال اور اعمال دے لحاظ نال مینوں اور تانوں کس انداز نو اختیار کرنا چاہیے کہ ساڈا تعلق سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے نال ہو جائے۔ قرآن پاک دی ایک آیت میں پڑھ رہا سا پہلے سپارے دے اندر، اللہ نے قرآن دے اندر بیان فرمایا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کائنات دے لوگو جیڑا بندہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے دین تو، انہاں دے اسوے تو، انہاں دی عادات تو، انہاں دے طریقے تو ہٹ جاندہ ہے، رب نے انہوں عقل مند نہیں کیا، رب نے انہوں بیوقوف قرار دیتا ہے، پاگل قرار دیتا ہے۔ فرمایا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، دین ابراہیم تو وہی بندہ اعراض کر سکتا ہے، وہی بندہ ہٹ سکتا ہے، الا من سفیہ نفسہ، جدی عقل ماری جائے،
جدا دماغ کم نہ کرے، جدا ذہنی توازن خراب ہوئے، وہی دین ابراہیم تو اعراض کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا قرآن پاک دی اس آیت نو اگر مد نظر رکھا جائے تو کتنا ضروری ہے ایک عقل مند انسان واسطے، ایک فہم فرست انسان واسطے، ایک سمجھدار انسان واسطے اے بات کتنی ضروری ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت نو اپنائے۔ جو آیت کریمہ تساں احباب دے سامنے میں تلاوت کیتیاں نے، انہاں دے اندر بھی رب نے ابراہیم علیہ السلام دے کچھ مکالمے دا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو جدوں تبلیغ دا حکم فرمایا کہ اے ابراہیم، اے میرے خلیل، تسی ان علاقے دے اپنی برادری نو، اپنے قبیلے نو، اپنے باپ نو، اپنے اہل و عیال نو میری توحید دا اعلان کرو، دعوت دو۔ انہاں دا انداز بڑا مختلف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مختلف مقامات تے، مختلف علاقے دے اندر، مختلف جگہ دے اتے مختلف طریقہ اپنایا ہے۔ جس جس خرابی نو دیکھ دے اسے انداز نو اختیار کر دے۔ اگر کوئی ستاریاں دی پوجا کردا ہے، چند دی پوجا کردا ہے، سورج دی پوجا کردا ہے، اوتھے انداز اوداں دا اختیار کر لیا ہے۔ اگر کوئی بتاں دے سامنے اپنی جبین نیاز نو چکاندا ہے تے انہاں دے سامنے انہاں دا رد اس انداز نال کیتا ہے۔ اور بتاں نو قرآن دے اندر میں پڑھ رہا سا، 3 قسم دے الفاظ اللہ احکام الحاکمین نے بیان فرمائے نے۔ ایک جڑا ہے اصنام ہے، صنم، اے بت ایسے نے جنہاں نو خود بنایا جاندہ ہے، خود تراشیا جاندہ ہے، اور اس تو بعد انہاں نو سیل بھی کیتا جا سکتا ہے، اور ایک جگہ تو دوسری جگہ ٹرانسفر بھی کیتا جا سکتا ہے عربی زبان دے اندر۔ اے صنم جڑا ہے، ایسا بت ہے، ایسی اقسام ہے، قسمہ وچوں ایسی قسم ہے کہ اس نو تسی مختلف جگہ تے رکھ سکتے ہو، جڑے کہ مشرکین مکہ نے یا سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے زمانے دے بتاں دے پجاریاں نے کیتا ہویا سی۔ اور انہاں نے جس طرح آج تسی دیکھتے ہو نا ستاریاں نو، سیاریاں نو، عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، مختلف سیاریاں دے نام نے۔ آج اخبارات دے اندر دیکھیا جائے تو انہاں دیاں مخصوص شکلاں بھی انہاں بنائیاں ہوئیاں نے، مختلف سیاریاں دیاں مختلف مخصوص شکلاں دا انہاں دی نشانی رکھی ہوئی ہے۔ ایسے انداز دے نال ہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے زمانے دے اندر بھی انہاں نے ایک اپنا ہی ایک خاکہ کہ فلاں سیارہ فلاں شکل دا ہوئے گا، فلاں ستارہ فلاں شکل دا ہوئے گا، او دا بت بنا کے اپنے اپنے گھراں دے اندر رکھے ہوئے سن۔ ابراہیم علیہ السلام نے اوتھے انہاں دے الفاظ دے نال انہاں دا رد فرمایا۔ قرآن دے اندر دوسری قسم کیڑی ہے؟ او ہے اصنام۔ دوسری قسم کیڑی ہے؟ اوثان جڑی قسم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے او دا رد اس انداز نال کیتا۔ کس انداز نال؟ کہ جڑے بت مثال دے طور تے اے جڑے اسی مختلف جگہ نو اسی بڑی ہوئی عزت دینے آ کہ فلاں جگہ جڑی ہے بڑی ہوئی عقیدت واسطے وے، او دا بڑا احترام ہے، فلاں جگہ جس دے اندر بت بھی ہو سکتا ہے، اور بت دے نال اس دے اندر ویسے ہی کسے بزرگ ہستی دی وجہ تو اس نو عزت اور احترام دا مقام دیتا جا سکتا ہے، اور اس وجہ تو اتھے آ کے عبادت کیتی جا سکتی ہے۔ اس نو بھی ابراہیم علیہ السلام نے او دا بھی رد فرمایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اتھے او انداز اختیار فرمایا اور فرمایا اپنی قوم دے لوگاں نو کہ تسی کس انداز نال اتھے بیٹھے ہو۔ قرآن دے اندر رب نے بتاں دا تیسری جگہ جڑا ذکر فرمایا او ہے نسب،
کسی جگہ تے کسی بت نو بالکل نسب کر دیتا جائے، جس طرح لات ہے، منات ہے، عزا ہے، حبل ہے، مشرکین مکہ نے انہاں نو پکا ایک جگہ تے نسب کیتا سی، تو انہوں اس جگہ تے ہی جانا پیندا سی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زمانے دے اندر اس قسم دے بتاں نو انہاں الفاظ دے نال رد فرمایا ہے، تاکہ جس جگہ تے بھی جس چیز نو رد کرنا ہے اوتھے اوہی انداز اختیار کیتا ہے۔ آؤ اللہ دے قرآن دے وچوں میں کچھ چیزاں نو تساں احباب دے سامنے بیان کرتا جاواں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کس انداز دے نال انہاں دا جڑے بت خانے نے انہاں نو کس انداز نال رد فرمایا۔ اللہ فرماندے نے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قال هل ينصرونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا مکالمہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم نو تے اپنے باپ نو کس انداز نل سمجھا رہے نے۔ فرمایا اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، اے میرے باپ اور میری قوم تسی کنہ دی عبادت کر رہے ہو؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، تسی انہاں بتاں دی عبادت کر دے ہو، انہاں بتاں دی عبادت کر دے ہو۔ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جواب کی دیندے نے، اسی انہاں بتاں دی عبادت کرنے ہاں، اسی انہاں دے سامنے جھک کے بیٹھنے ہاں، احترام نال بیٹھنے ہاں۔ ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے کس انداز نال تسی بیٹھ دیو، وجہ کی ہے کیونکہ میں دیکھنا نہ تے سن سکتے نے۔ فرمایا قال هل يسمعونكم اذ تدعون قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون۔ نہ تے جدو تسی انہاں نو پکار دیو تواڈیاں پکاراں سن نہیں سکتے، او ینفعونکم او یضرون، نہ تانوں نفع پہنچا سکتے نے تے نہ تانوں نقصان پہنچا سکتے نے۔ تواڈے نفع نقصان دے مالک نہیں، تواڈیاں آوازاں نہیں سن سکتے۔ قالوا بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون۔ جدو ابراہیم علیہ السلام انہاں بتاں دے بارے فرماندے نے، جدو تسی انہاں نو پکار دے ہو تواڈیاں پکاراں نہیں سن سکتے، جدو انہاں دے سامنے تسی اپنیاں حاجتاں پیش کر دے ہو تواڈیاں حاجتاں پوریاں نہیں کر سکتے، تواڈیاں نداواں تواڈیاں صداواں نو سن نہیں سکتے، جدو اے سن نہیں سکتے تو تواڈیاں ضرورتاں کس طرح پوریاں کر سکتے نے۔ رب نے قرآن دے اندر بیان فرمایا ہے ان اللہ لا یسمع من فی القبور وما انت بمسمع من فی القبور۔ تسی قبر والیاں دے سامنے جنیاں مرضی حاجتاں پیش کر لو، جنیاں مرضی تسی نداواں تے صداواں انہاں دے سامنے پیش کر لو، وما انت بمسمع من فی القبور۔ قبر دے اندر جڑا بندہ چلا جاندا ہے تواڈی آواز نو نہیں سن سکدا۔ ہن دلیلاں دین والے دلیلاں دین کے جی اللہ دے نبی دا فرمان ہے جدو تسی دفنا کے آندے ہو تے قبر والے نو رب دیاں آوازاں سنا دیندے نے۔ میرے بھائی میرے برادر، میں بات عرض کرنا چاہنا، عقیدے نو گمراہ عقیدہ آئندہ بنا کے لوگاں نو گمراہ نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن دی واضح نص ہے کہ رب دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا جڑا فرمان ہے، اللہ احکام الحاکمین جنہ کو کسے نو سنانا چاہنا، جنی کو بات کسے نو سنانی چاہنا، رب دے اتے قدرت
تے طاقت رکھتے ہیں۔ رب دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان جڑا او دا کنٹیکٹ ہو رہے، او دا ایک جگہ ہو رہے بیان کرن دی کہ اللہ احکم الحاکمین مردے نو سناندے نے لے جنہ دے تینوں بڑا مان تے فخر تے، جنہ دا بڑا تو تکبر تے غرور کرنے سے اج تینوں قبر دے اندر ڈال کے چلے گئے نے، تے لہٰذا اللہ احکم الحاکمین اس مردے نو او دے قدماں دے لوگاں دے قدماں دی آواز سنا دیندے نے۔ اس تو بعد اللہ احکم الحاکمین کی فرما رہے نے وما انت بمسمع من فی القبور، جیڑا بندہ قبر دے اندر قیامت تک لگے رہو تواڈی آواز نو نہیں سن سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کی فرماندے نے قال هل يسمعونکم، عقیدہ سمجھیا جے، بات نو سمجھیا جے، میں کسے تے ہٹ نہیں کر رہا، کسے دے اتے میں نکتہ چینی نہیں کر رہا، میں عقیدہ توحید تواڈے سامنے بیان کر رہا اور رب دے قرآن دے اندروں بیان کر رہے ہیں، آقا علیہ السلام دے فرمان کو بیان کر رہے ہیں۔ جب تک عقیدہ توحید نہیں ہوئے گا، تواڈا عقیدہ خالص نہیں ہوئے گا، جتنی مرضی عبادت کر لو رب دے دربار دے اندر انہاں دی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ لہٰذا میں اور تسی اج اللہ دے دربار دے اندر رب کو دعا بھی کرنی ہے، اللہ ساڈا عقیدہ توحید والا بنا دے اور ساڈا عقیدہ ابراہیم علیہ السلام والا بنا دے۔ آقا علیہ السلام تے رب قرآن نو اتار رہے نے، فرمایا قال هل يسمعونکم اذ تدعون او ينفعونکم او يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون۔ ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے نہ تے تواڈیاں آوازاں سندے نے، نہ تواڈیاں پکاراں سندے نے، نہ تانوں نفع دے سکتے نے نہ نقصان دے سکتے نے۔ تے کو پتہ کی آندے نے قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، اسی تے اپنے آبا و اجداد نو انجی ویکھیا انہاں دے سامنے اپنیاں حاجتاں پیش کرتے رہے، انہاں دیاں حاجتاں پوریاں ہوندیاں رہیاں، اسی اپنے آبا و اجداد نو اپنے باپ دادا نو دیکھے آئے اور انہاں بتاں دے سامنے انجی اپنیاں حاجتاں تے اپنیاں نداواں تے اپنیاں دعاواں کرتے رہے، انہاں دیاں حاجتاں تے دعاواں انہاں دیاں ضرورتاں پوریاں ہوندیاں رہیاں۔ میرے بھائی میرے برادر، اج بھی مسلمان دا عقیدہ اس انداز نہ لے جیو پاگل نے ساڈے جڑے وڈے وڈیرے چلے گئے نے، وہ انہاں پیراں نو انہاں فقیراں نو انہاں اللہ والیاں نو پوجدے رہے نے، ایتھے دعاواں کردے رہے نے، رب ساڈیاں پوریاں کردے رہے نے۔ میرے بھائی میرے برادر، میں اس کائنات دے اندر رب نے ساری کائنات دی روزی دا ذمہ لیا ہے، ساری کائنات دے لوگاں دی ضروریات نو پوریاں کران دا ذمہ لیا ہے۔ تسی ہندوؤں نو دیکھیا کیا انہاں دیاں ضرورتاں پوریاں نہیں ہوندیاں، او جا کے بتاں دے سامنے اپنے مورتیاں دے سامنے او عبادت کردے نے، ساڈے نالوں بڑے خوشحال نے، ساڈے نالوں بڑا اعلیٰ زندگی گزار رہے نے، انہاں دیاں ساریاں ضرورتاں پوریاں ہو رہیاں نے۔ پیمانہ ہے نہیں، اے جڑا پیمانہ ہے ترازو ہے ترکڑی ہے نہیں کہ ضرورتاں پوریاں ہو رہیاں نے، بلکہ رب نے جڑا قرآن دے اندر عقیدہ بیان کیتا ہے اس بات نو مد نظر رکھنا ہے۔ آقا علیہ السلام دا فرمان ہے الدنیا سجن المومن، دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے، وہ جنت الکافر، اور کافر واسطے اے جنت ہے بڑی ہوئی خوشنما ہے، اور مومن واسطے قید خانہ ہے۔ اگر اسی پیمانہ اے بنا لئیے کہ جی ساڑیاں ضرورتاں انہاں دے سامنے پیش کریاں پوریاں ہوندیاں نے، تے لہٰذا جس بات دے ہوتی سی پکے ہیں، جس بات نو اسی کر رہے ہیں حقیقت ہے نا نا نا۔ میرے بھائی میرے برادر، اگر کلمہ پڑھن تو بعد عقیدہ رکھو گے تے عقیدہ تہاڈا ٹھیک نہیں، اے آزمائش ہے، اس آزمائش دے اندر رب تانوں آزما رہے نے، تسی اپنا عقیدہ ٹھیک کردے ہو کہ نہیں کردے، تسی ابراہیمی عقیدے نو اپناندے ہو کہ نہیں اپناندے، تسی شیطان دے جڑا حملہ ہے او تو اپنے آپ نو بچاندے ہو کہ نہیں بچاندے۔ اللہ منو اور تانوں محفوظ فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی فرما رہے نے، فرمایا انتم و آباؤ
آباؤکم الاقدم، تسی تے تواڈے باپ اجداد جڑے انہاں دی عبادت کردے رہے ہو، اتھوں لے کے ہون تک تسی جڑی انہاں دی عبادت کردے رہے ہو، میں انہاں دے بارے کی اعلان کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے، فرمایا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، میرے دشمن نے جڑا رب دی ذات دے مقابلے دے اندر آ جائے، جڑا رب دی ذات دے مقابلے اندر جدی عبادت کیتی جائے، رب دے مقابلے دے اندر جدے سامنے جبینے نیاز نو جھکایا جائے، رب دے صفات جڑا دوسرے دے اندر داخل کیتیاں جاں، ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ اس کائنات دے اندر رب دیاں صفتاں کسی دوسرے دے اندر داخل نہیں کیتیاں جا سکدیاں۔ اور ابراہیم علیہ السلام ذرا بات نو مزید پھیلان لگے نے، ذرا بات نو مزید تفصیل دی بیان کرن لگے نے۔ کائنات دے لوگو، اے میری برادری، اے میری قوم، اے میرے اہل و عیال، اے میرے ابا جان، کس وجہ تو عبادت کیتی جاندی ہے انہاں بتاں دی؟ رزق دی لوڑ ہے، کسے نو اولاد دی لوڑ ہے، کسے دیاں ضروریات پوریاں کرن دی لوڑ ہے، کسے دیاں مصیبتاں ٹالن دی ضرورت ہے، تے کون ٹال دے؟ آؤ میرا عقیدہ سنو، اللہ اللہ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی فصاحت و بلاغت کس دی پیاری ہے اور کس انداز نال بات نو سمجھا رہے نے۔ فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین، اللہ اللہ۔ اے لوگو، تسی انہاں دے سامنے پوجا کر دے ہو، کس وجہ تو کہ تانوں انہاں نے کیا پیدا کیتا ہے؟ نہیں، فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین، میں تے او دی عبادت کرنا جن نے مینوں پیدا کیتا ہے، فہو یہدین، تے میری ہر جگہ تے او رہنمائی کردا ہے۔ اگر انسان دی رب رہنمائی نہ کرن، انسان بھٹک جائے۔ اسی کی دعا کرنے ہاں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ساڑی رہنمائی فرما، اے اللہ سانو سیدھا رستہ دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام وہی بات نہیں تے بیان کر رہے نے۔ اور اگر اسی دیکھیا جائے، بچہ پیدا ہوندا ہے، پیدا ہون تو بعد انہوں کون سکھلاندا ہے کہ دودھ اس انداز نال پینا ہے؟ کون انہوں سکھلاندا ہے کہ رو کے اپنی ضرورت وہ پورا کرانا ہے؟ کون انہوں سکھاندا ہے کہ چلنا انجے، رڑنا انجے؟ اے ساریاں رہنمائیاں کون کردا ہے؟ عرشاں والا خدا کردا ہے۔ فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین، پیدا بھی منو عرشاں والے خدا نے کیتا تے میری رہنمائی بھی کرن والا عرشاں والا خدا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، منو کھلان والا بھی اللہ تے پلان والا بھی اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی آنے ہاں ساڑی روزی دا ذمہ فلاں بندہ ہے، فلاں بندہ ہے، فلاں بندہ مینوں رزق دیندہ ہے، فلاں بندے دی وجہ تو میرا نظام چل رہے ہے۔ میرے بھائی عقیدہ ٹھیک نہیں، عرشاں والا خدا ہی اسباب پیدا فرماندے نے۔ اور ابراہیم علیہ السلام ایسے عقیدے نو واضح کر رہے ہیں۔ اور رب نے قرآن دے اندر کی بیان فرمایا ہے، فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ انسان تے انسان رب نے چھپایاں دے بھی رزق دا ذمہ لیا ہے۔ فرمایا وما من دابۃ
حبۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اس کائنات دے اندر جتنے بھی چوپائے نے، جتنے بھی جانور نے، الا علی اللہ رزقها، انہاں دا رزق دا ذمہ اللہ ارحم الحاکمین دی ذمہ داری ہے۔ فرمایا والذی هو یطعمنی ویسقین، منو کھلاندا بھی اللہ ہے تے پلاندا بھی اللہ تعالیٰ۔ ابراہیم علیہ السلام کی فرما رہے نے، فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، تے جدوں میں بیمار ہو جانا تے اللہ منو شفا دین والا ہے۔ دنیا دے اندر ایہی چیزاں نے نا، اسی دعاواں اس واسطے ہی کرنے ہیں نا۔ فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جدوں میں بیمار ہونا تے اللہ ہی منو شفاواں دیندا ہے، اے بت منو شفا نہیں دے سکتے۔ آج دنیا دے اندر کی ہے، میں تانوں موجودہ جو ساڈے معاشرے دے اندر چل رہا ہے، جی فلاں جگہ تے جاؤ فلاں بیماری دا دم ہوندا ہے، فلاں جگہ تے جاؤ فلاں بیماری واسطے انہوں نے خاص کوئی رکھے ہے، اس واسطے تبرک رکھے ہے، فلاں جگہ تے فلاں جگہ تے۔ میرے بھائی میرے برادر، عقیدہ بندے دا ٹھیک ہونا چاہیے۔ میں تانوں ایک بات عرض کردا جاواں، ایک میرا دوست ہے، او دی بیگم نو جن چمڑ گئے، جن چمڑے اتنے شدید، اسی پہلے سمجھتے رہے شاید ہے، ویسے ہی بعض دفعہ عورتوں دے اندر ایک کفیت پیدا ہو جاندی ہے، ایویں وہم ہو جاندا ہے، لیکن ادو یقین ہویا جدوں اس عورت نو وہ اپنے جسم تے ناخن مار دیے، ناخن نہیں مار دی بلکہ وہ ساڈے سامنے ہی ناخن وجدے نے، لاساں پی جاندیاں نے، اور بات اتوں تک بڑھتی چلی گئی کہ اتھے سانوں ٹانکے لانے پیندے سن سکن نو جوڑن واسطے، جس طرح کوئی کٹ لگ جاندا ہے، لمبے کٹ اس انداز نال ویندیاں اللہ اکبر، اتنا شدید حملہ دے اتے شیاطین دا، وہ بیچارہ کدی کتے لے کے جائے، کدی کتے لے کے جائے، کدی کسے کو دم کرائے، کدی کسے کو دم کرائے، قابو نہیں ہو رہا۔ وہ اللہ والی عورت پتہ کی آندی ہو دی بیگم آندی یہ بڑا دم کروا لیا ہے، بڑے علاج کرا لے نے، بڑے پیراں نو ویکھ لیا، بڑے فقیراں نو ویکھ لیا، میں ہن اس رب نال تعلق جوڑنا ہے جڑا اس پوری کائنات دا خالق اور مالک ہے۔ خدا دی قسم جدو اس دی بات سنی نا تے ایک دفعہ میرا بھی اندر ہلیا کہ یار اتنا مضبوط عقیدہ ساڈا تے ہوندا نا، فٹافٹ چکو کسی طرح لے جاؤ، تکلیف ختم ہونی چاہیے۔ او اللہ والی رب نہ لو لگائیے، اج کتنا عرصہ ہو گیا ہے، نہ کوئی دم دی ضرورت پئی ہے، نہ کسی پیر نہ رابطہ کرن دی ضرورت پئی ہے، بلکہ وہ قرآن دی آیات پڑھ دیئے، نماز پڑھ دیئے، ذکر اذکار کر دیئے، رب کے دعا کر دیئے، اور رب نال ایک آڈا لا لیا ہے، اے اللہ تو ہی اس بیماری نو کٹن والا ہے، اے اللہ تیری طاقت اور قدرت ہے، تو ہی اس نو ختم کرنے والا ہے۔ اور میرا دوست ہے اللہ دا شکر ہے، اس تو بعد ہے حملہ نہیں ہویا۔ جو بات سمجھانی چاہ رہا، جدو رب دی ذات تے بندہ عقیدہ پختہ کر لوے، حنیفہ یک طرفہ ہو جائے، کائنات دے وسائل نو استعمال ضرور کرو لیکن اپنا عقیدہ مضبوط بنا لو، تے رب پھر شفاواں بھی دیندے نے، رب رستہ بھی کھول دیندے نے۔ فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جدوں میں بیمار ہونا شفاواں منو عرشاں والا خدا دیندے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، میں تے اس رب دی عبادت کراں گا، اس رب دے اگے جبین نیاز نو جھکاواں گا جڑا میرا زندگی دا بھی مالک ہے تے میری موت دا بھی مالک ہے، جدے حکم دے نال مینوں موت آنی ہے تے جدے حکم دے نال ہی میں دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین،
تے میں گمان کرنا کل قیامت نو جدوں میں رب دے دربار دے اندر پیش ہوواں گا رب میریاں غلطیاں نے اتنے درگزر فرمان گے رب میرے گناہاں نو معاف فرمان گے خطیئتی یوم الدین قیامت نو رب میریاں غلطیاں تے کوتاہیاں نو معاف فرمان گے انہاں بتاں دے سامنے پوجا کرن دا مینوں فائدہ کوئی نہیں آؤ قرآن دا دوسرا مقام سماعت فرماؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا رب نے تذکرہ بڑے ہی پیارے انداز نال کیتا ہے اور عقیدہ توحید نو کس انداز نال پختہ فرمایا ہے فرمایا و ابراہیم اذ قال لقومه اعبدوا اللہ واتقوه ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون ابراہیم علیہ السلام جدو اپنی قوم نو انہاں نے پکاریا کس انداز نال اعبدوا اللہ واتقوہ اللہ دی عبادت کرو اللہ دے سامنے اپنی جبین نیاز نو جھکاؤ اللہ دے سامنے اپنی حاجتاں نو پیش کرو واتقوہ اللہ کو ڈر جاؤ او دا تقوی اپنے دل دے اندر پیدا کر لو ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فرمایا توڑے واسطے بڑا بہتر ہے اگر تسی اس بات نو جان لو اچھا اگے اللہ کی فرماندے نے فرمایا انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا تسی جنہ دی عبادت کر دیو اللہ دے علاوہ اوثانن بتاں دی وتخلقون افکا تے تسی انہاں دے بارے طرح طرح دے جھوٹے نظریات بنائے ہوندے نے ہن ساڈے اندر پتہ کی ہے اسی آنے ہاں اسی عبادت کر رہے ہیں اسی اللہ نو پکار رہے ہیں ٹھیک ہے جڑا جتھے لگا رہے کوئی اگر اچھا ساڈے جڑے خاص کر کے صوفی قسم دے لوگ ہوندے نا وہ کسی بھی مذہب دے اندر آندے نے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے کسی نو برا پلا نہیں کہنا چاہیے کسی دے عقیدے نو نہیں چھیڑنا چاہیے جتھے کوئی لگا رہے تسی اپنی عبادت کرو اللہ دی تانوں کی تکلیف ہے میرے بھائی نہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ اس آیت نو ذرا توجہ فرمانا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَهُ ابراہیم دے دین تو وہی بندہ پھر سکتا ہے جڑا پاگل تے بیوقوف ہے ہن اپنے آپ ہی اسی دیکھ لئیے اسی کتھے کھڑے ہیں ہن ابراہیم علیہ السلام کی کر رہے ہیں پہلے دعوت دیتی ہے اعبدوا اللہ اللہ دی عبادت کرو اللہ دے سامنے جبین نیاز نو جھکاؤ بات ختم نہیں ہوئی ہوندہ چلو جی میں دعوت دیتی ہوں مندے نے منن نہ منن نہیں مندے نہ منن خیر ہے میں اللہ دی طرف بلا دیتا ہے فرمایا نہیں انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا جنہ دی تسی عبادت کر دے ہو اللہ دے علاوہ جنہ دی تسی پوجا کر دے ہو فرمایا اوثانا وتخلقون افکا جب تک انہاں دے بارے تسی جھوٹ نہ بولو تسی انہاں دی وڈیائیاں بیان نہ کرو فلاں بندہ اے کر سکتا ہے فلاں بت اے کر سکتا ہے فلاں پیر صاحب دے اندر اے خصیت ہے انہاں دی کوئی اہمیت ہے کوئی نہیں انہاں دی کوئی اوقات نہیں ہوندی جنہ تکر تسی انہاں دے بارے جھوٹیاں گلاں نہ مشہور کرو فرمایا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق
جنہ دی تسی عبادت کردے ہو اللہ دے علاوہ لا یملکون لکم رزقا او کوئی مالک نہیں رزق دے اور رزق دے مالک کوئی نہیں اور تانوں کوئی دین دے مالک کوئی نہیں فابتغوا عند اللہ الرزق رزق تلاش کرنا ہے رزق منگنا ہے رزق تانوں چاہیے کھان پین چاہیے روزی چاہیے مکان چاہیے بنگلہ چاہیے تانوں دنیا دیاں نعمتاں چاہیے نے فابتغوا عند اللہ الرزق اللہ دے کولو جا کے رزق منگ لو اللہ دے کولو اپنی بیماریاں دیاں شفاواں منگ لو اللہ دے سامنے اپنی جبینے نے آدنوں جکا لو اللہ دے سامنے اپنے دکھڑے رکھ لو اللہ دے سامنے اپنی حاجتاں پیش کر لو وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ او دی عبادت کرو تے او دا شکریہ ادا کرو الیہ ترجعون تسی کل قیامت نوری طرف لوٹائے جانا ہے میرے بھائی میرے برادر میں توڑے سامنے جو بات عرض کرنا ہوا فرمایا لا یملکون لکم رزقا او کسی بھی شاید مالک نہیں جڑے تو انو عطا کر دینا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے رب نے حکم فرمایا پیغمبر اعلان کر دو قُلْ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا قرآن دی اس آیت دے توجہ فرمانا آج ایسی عقیدت دے اندر احترام دے اندر محبت دے اندر اور جڑے عشق مصطفیٰ دا دعویٰ کرنے والے نے میں کیونکہ ایسی عشق دا لفظ استعمال نہیں کرتے کیونکہ رب نے قرآن دے اندر محبت دا لفظ استعمال کیتا ہے تو اس کائنات دے اندر رب تو زیادہ اپنے پیغمبر دا احترام اور تعظیم کرنے والا کوئی نہیں اور اس تو زیادہ پیار اور محبت کرنے والا اس کائنات دے اندر نہیں ہو سکتا تو جس لفظ نو رب کائنات نے استعمال کیتا ہے میں اسی بھی ہوئی لفظ استعمال کرنے ہاں میرے بھائی جتنا مرضی احترام دا لیول بڑھا لو لیکن جیڑی حد ہے اس تو کراس نہیں کرنا چاہیے میرے پاک پیغمبر نو رب نے حکم دیتا ہے فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ اے پیغمبر اعلان کر دو میں موازنہ اس واسطے پیش کرنا تاکہ پتہ چلے دین ابراہیم کی سی دین مصطفیٰ کیا ہے اس دے اندر آپس دے اندر مطابقت کیا ہے فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ اے لوگو میں مالک نہیں میں کوئی قدرت نہیں رہتا نفع نقصان پہنچان دی الا ما شاء اللہ ہاں جو اللہ چاہے اگر انہا آیات تو بعد بھی بندہ ایویں سجے کھبے ٹکراں پہ کھائے پھر او دی قسمت ہے او دا نصیب ہے او دا حصہ ہے پھر جو جس طرح میں زندگی کو گزارنا چاہتا ہے یاد رکھو رب دی توحید دے اندر بندے دا جتنا احترام ہے اور جتنا انسانیت دا اس دے اندر ادب ہے اتنا کسی اور عقیدے دے اندر نہیں اور کیونکہ رب نے انسان نو بڑا ہی اعلیٰ تے افضل تے بہتر بنایا ہے اگر وہ اپنا عقیدہ خراب کر کے سجے کھبے ٹکراں پہ مارے تے پھر او دی قسمت میں کی کہہ سکنا تسی کی کر سکتے ہو فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ اگے بات سنن والی ہے فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ آیت میرے کو ایک دوست نے پوچھی آج میرا بھی دل کیتا میں تواڈے سامنے پیش کر دوں وَلَوْ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ
اگر مینوں غیب دیاں خبراں ہوندیاں لستکثرت من الخیر، میں ساریاں بلائیاں کٹھیاں کر لیندا، میں سارے فائدے سارے چنگیاں چیزاں میں کٹھیاں کر لیندا، لستکثرت من الخیر، ساریاں بلائیاں میں کٹھیاں کر لیندا، وما مسنی السوء، تے مینوں کوئی تکلیف نہ پہنچ سکتی۔ ہن مینوں جو پتا ہے کہ اس کام چ اے نقصان ہے، میں کس اندہ کیوں جانا ہے ادھر؟ آقا علیہ السلام دی زبان تو اعلان کروا رہے نے عرشہ والا خدا، فرمایا وما مسنی السوء ان انا الا نذیر و بشیر۔ اے لوگو، میں تے رب نے منو اتنے کائنات دے اندر مبعوث فرمایا ہے، ڈران والا تے خوشخبریاں دین والا، رب دے عذاباں تو ڈران والا تے جنت دیاں خوشخبریاں دین والا۔ میں عرض کر رہے اللہ یملکونکم ذرا ولا نفع، ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں نفع تے نقصان نہیں دے سکتے، انہاں دی حیثیت تے کوئی بھی نہیں۔ قرآن دے اندر ایک عقیدے نو سمجھاندا جاواں، ابراہیم علیہ السلام دی سیرت نو بیان کرن دا مقصد عقیدہ واضح کرنا ہے، عقیدہ پختہ کرنا ہے۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ رب بڑی ہوئی پیاری مثال دے کے منوں تے تانوں سمجھا رہے نے، فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له۔ اے کائنات دے لوگو، تواڈے سامنے ایک مثال بیان کیتی جاندی ہے، فاستمعوا له، انو ذرا غور نال توجہ نال پورے دھیان دے نال سنو۔ مثال کی ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ، جنہاں نو اللہ دے علاوہ تسی پکار دے ہو۔ تسی سوشل میڈیا جا کے دیکھو، تانوں پکارن دے انداز، لوکاں دا عبادت کرن دا انداز پتہ چل جائے گا۔ من دون اللہ، جنہاں نو اللہ دے علاوہ پکار دے ہو، لن یخلقوا ذبابا، او ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ رب نے فرمایا تسی پتہ نہیں کیڑیاں کیڑیاں امیداں انہاں تو وابستہ کیتے ہو، انہاں دے اوتے تسی کیڑے تسی امید لا کے بیٹھے ہو۔ فرمایا لن یخلقوا ذبابا، او تے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ رب کے مزید بڑھا رہے ہیں، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، فرمایا اے تسی ایک نو پکار دے ہو، کسی ایک جگہ تے جا کے متھا ٹیک دے ہو۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر سارے اکٹھے ہو جائیں، سارے ایک جگہ تے اکٹھے ہو کے، فرمایا ہے اگر اے کوشش کرن کہ اسی ایک مکھی نو بنا لئیے، مکھی پیدا کر لئیے، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا، پراتاں اگے رکھیاں ہوئی نے، کھانا اگے رکھیا ہویا ہے، تبرک اگے رکھیا ہویا ہے۔ فرمایا اگر کوئی مکھی رب دی پیدا کیتی ہوئی، اس ٹرے دے وچوں کھانے دے وچوں کوئی چیز اٹھا کے لے جائے، تسی ویکھیا ہوئے گا اج کل میڈیا ہر بندے دے ہاتھ وچ ٹی وی ہے۔ میں دیکھا ایک بندہ چیز کھا رہا ہے، اوپر ایک پرندہ آیا ہے، چیز پھڑی ہے لے کے ٹر گیا، وہ ویندا ہی رہ گیا ہے۔ بڑیاں مثالاں نے ساڈے سامنے، کوئی طاقت قدرت نہیں کہ وہ دے کولوں چھڑا سکے۔ پرندہ اڈ گیا ہے، ہن ویندا پیا کی بنیا ہے، لے گیا ہے۔ کیوں؟ انسان دے اندر ہے طاقت ہی نہیں کوئی کم کر سکے۔ فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ،
اگر او مکھی تواڈے کھانے دے وچوں کوئی چیز اٹھا کے لے جاوے لا یستنقذوہ منہ تسی اودے کول کھو نہیں سکدے اودے کولو تواڈے سارے پیر اکٹھے ہو جان کائنات دے سارے اللہ دے علاوہ جنہ نو کوئی پوجدا ہے جدے اتے کوئی گمان و تقیہ بھروسہ رکھدا ہے سارے نو اکٹھیاں کر لو تے اگر کوئی مکھی ایک چیز اٹھا کے لے جائے فرمایا لا یستنقذوہ منہ ضعف الطالب والمطلوب فرمایا او دے کولوں وہ چیز نہیں چھین سکتے او کھوئی ہوئی چیز اٹھائی ہوئی چیز جڑی ایک چھوٹی جی مکھی نے اٹھائی ہے او ساری کائنات دے علاوہ جنہاں نو اللہ دے علاوہ پکاریا جاندا ہے او چیز نو دے کول نہیں چھین سکتے اگے عرشاں والا خدا پتہ کی فرما رہے نے فرمایا ضعف الطالب والمطلوب ہائے کتنا ہی کمزور نے کتنے ہی کٹیا نے کتنے ہی نیچے گرے ہوئے نے کیڑا جنوں پکاریا جاندا پیا تے جڑا پکاردا پیا اللہ اکبر اے انسان تینوں تو میں بڑا اعلیٰ تے افضل بنایا سی فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اسی انسان نو بڑیاں ہی استعطا کیتیاں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اسی انسان نو بڑیاں ہی استعطا بڑیاں ہی تعظیماں دتیاں نے اسی او دے رزق دا بھی ذمہ اپنے ذمے لے آئے وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اسی کائنات دے اندر سارے تو افضل تے اعلیٰ تے بہتر بنایا ہے اللہ رب العزت منو تے تو انو جنجوڑ رہنے دس رہنے اے انسان تینوں اتنا اعلیٰ بنایا ہے تے تو کتے جا کے ٹوکراں کر رہے ہیں میں ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ کر رہے ہیں فرمایا لا یملکون لکم رزقا عند اللہ الرزق فاعبدوه واشکروا له الیہ ترجعون اور لوگو انہاں دے سامنے نہ تسی رزق دا مطالبہ کریا کرو انہاں دے سامنے اپنیاں حاجتاں پیش نہ کریا کرو انہاں بتاں دے سامنے تسی اپنیاں ضرورتاں پیش نہ کریا کرو اور جڑا ایتھے اوسان دا ذکر فرمایا ہے ہر او جگہ جنوں تسی اس وجہ تو تعظیم دو کہ ایتھے فلاں بزرگ دی وجہ تو اسی تعظیم دے رہے ہیں ابراہیم نے او دا بھی رد کر چھڑے ہے ہن تسی تے میں اپنا عقیدہ آپ بھی ٹھیک کر لئیے جنوں میرے پیغمبر نے اللہ تے افضل کیا اس تو علاوہ کائنات دے اندر کوئی جگہ افضل نہیں ہو سکتی اگر افضل ہوندی تے پھر تے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دیاں قبراں احد دیاں بدر دیاں جنت البقیع دے اندر میرے پیغمبر نے فرمایا احب البلاد الاللہ مساجدها کائنات دے اندر اگر رب نو سب تو زیادہ محبوب جگہ ہے تے وہ مسجداں نے اللہ دے گھر نے ہن اسی اللہ دا گھر چھڈ کے کسے ٹھیری تے جا کے کسے مزار تے جا کے دعاواں کرن لگیے کیا عقیدہ ٹھیک ہے اے میرے پیغمبر دی حدیث دی خلاف ورزی ہے پیراں دا فقیراں دا نیک لوگاں دا احترام ضرور ہے جڑا بندہ احترام نہیں کرتا میرے نزدیک وہ بندہ عقل مند ہو ہی نہیں سکتا وہ میرے پیغمبر دی حدیث دی خلاف ورزی کرتا میرے پیغمبر دا کی فرمان ہے ملم یرحم صغیرنا ولم یعکر کبیرنا فلیس منا جڑا بندہ وڈیاں دا احترام نہیں کرتا تے بچیاں نے شفقت نہیں کرتا وہ ساڈے نال تعلق ہی کوئی نہیں
چے جائے کہ اللہ دے نیک بندے دا بارے کوئی غلط عقیدہ رکھے، میں تے انہوں پیغمبر دا نافرمان سمجھنا جیڑا بندہ ہے اس بات نو اپنے ذہن دے اندر رکھدا ہے، لیکن جیڑا بندہ انہاں دی عزت احترام تعظیم دے اندر اس قدر بڑھ جاندہ ہے کہ رب دیاں صفتاں پیدا کرن لگ دیندہ، او قابل قبول نہیں۔ میرا اور عقیدہ کی ہے، اے خالق کل، اے مالک کل، آئے ہائے عقیدہ اے ہونا چاہیے۔ جدو بندے دا عقیدہ اے ہو جائے نا، رب ضرورتاں ہی پوریاں کرتے جاندے نے، رب دل دے اندر سکون بھی پیدا کرتے جاندے نے، اور کل قیامت نو جدو رب دے دربار دے اندر پیش ہونا ہے نا، تے اسی قلب سلیم دے نال پھر پیش ہونا ہے۔ فرمایا اے خالق کل، اے مالک کل، اے رازق کل، اے حافظ کل، اے خالق کل، اے مالک کل، اے رازق کل، اے حافظ کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا، ہر شے پہ ہے تصرف تیرا، جب حکم کیا تب می برسا، اے مالک ابر تیرے بنا ایک بوند بھی کوئی برسا نہ سکا، قادر وہ نہیں، قادر وہ نہیں، بن سکتی نہیں جن سے کبھی ایک مکھی بھی، مکھی تو بنانا دور رہا، اقبال بھی بدلا جا نہ سکا۔ یونس نے پکارا اے اللہ، اور بیٹھ گئے وہ کشتی میں، پر حکم تیرا ٹل نہ سکا، وہ خود کو پار لگا نہ سکا۔ اے خالق کل، اے مالک کل، اے رازق کل، اے حافظ کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا 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 عند اللہ الرزق واعبدوه واشکروا له الیہ ترجعون۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ انہاں بھائی نے بھی دعا واسطے درخواست کی ہے کہ انہاں دی وائف دا آپریٹ ہے، انہاں واسطے بھی دعا کرنی، اللہ تعالیٰ انہاں واسطے آسانیاں فرمائے اور انہاں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک میری کسی بہن نے دعا واسطے اپیل کی ہے کہ رب نے انہاں نو بیٹیاں عطا کیتیاں نے ضرور، لیکن دعا کرو اللہ انہاں نو بیٹا بھی عطا کرے۔ اے اللہ جو بے اولاد نے انہاں نو اولاد دی دولت نال مالا مال فرما۔ اے اللہ جنہ پینا دا ویر کو نہیں، اللہ انہاں نو ویر عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایسے جنہ دے ویر نہیں نہ ہے، اے تسی کفیت انہاں کو جا کے پوچھیا جائے پینا کو لو، ایسا واسطے درد دل نال دعا ہے اللہ جنہ پینا دا پائی کو نہیں، یا اللہ انہاں نو سالے تے نیک بیٹا عطا فرما، انہاں نو نیک ویر عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. सफ दुरुस्त कर लो, साथ साथ मिल जाओ, अपने मोबाइल फ़ोन बंद कर लो। अल्लाहु अकबर। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ألا يوصلنا من بعد النصر الشفاء كاملا على الرحمن. ألا يوصلنا من تسلية الأسر تسلية المصطفى. ألا تمام وصلنا نبي وسيطة परेशानियां अपनी रहमत का दूर करना अल्लाह मुसलमान छोड़ चुके हैं अल्लाह उन्होंने कब्र में फरमाओ अल्लाह गुनाहों बस्तियों में नेकियां के अंदर तब्दील करना अल्लाह कब्र जन्नत के वापस जवाब देना अल्लाह किसी का ये भी दुआनी दरखास्त की या अल्लाह उन्होंने हयात पूरी फरमा अल्लाह उन्होंने नेक हयात पूरी फरमा अल्लाह बीमारों से निकालना अल्लाह फरमा अल्लाह ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਨਸਲ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੋਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਜੋ ਵੀ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਕਾਮਿਲਾ ਅਜਰਾ ਅੱਲਾਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਕਾਮਿਲਾ ਅਜਰਾ ਅੱਲਾਹ ਸਭ ਨੂੰ ईमान वाली सेहत वाली जिंदगी अता फरमा अल्लाह सब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसको असला में करने की तौफीक अता फरमा अल्लाह उनके पाकिस्तान की हिफाजत फरमा अल्लाह दुश्मनों को कलीलों को फरमा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वअफ़िना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम रब्बना
واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا يحرمنا ما بعدهم. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تحرمنا بعدهم. وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.